الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی عملا۔ الحمدللہ آج یہ حقیر فقیر سائی محبوب پیر اور اس کے ساتھ سارے ارادت مند دوست احباب ہم اپنے پیر و مرشد تاجدار کولاچی نوری دربار سلطان الفقراء حضور قبلہ و کعبہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کولاچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور روزہ مبارک پر دربار شریف پر درگاہ مبارک پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج عرس کامل ہے، میرے شیخ کا عرس مبارک ہے اور یہ نوری جماعت جڑا والا سے اپنے پیر و مرشد کے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک جل جلالہ جس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس بندے کو مرتبہ ولایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک جس بندے کو مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے صرف نام کی ولایت یعنی کہ دوستی، ولایت کہتے ہیں دوستی، اللہ صرف نام کی ولایت اور دوستی نہیں دیتا بلکہ اللہ پاک اس بندے کو اپنے اختیارات میں سے اختیارات بھی عطا فرما دیتا ہے، اپنی قدرت میں سے قدرت کی کچھ نشانیاں بھی اسے عطا کر دیتا ہے، اپنے خزانے، اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں اس بندے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی کہ بندہ جب مرتبہ ولایت پر فائز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا توحید کا صبغۃ اللہ کا رنگ اس بندے کو چڑھتا ہے، اور جس بندے کو صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ بندہ اللہ کا ولی بن اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور پھر بخاری شریف اور مسلم کی حدیث مبارک میں یہ چیز وارد ہوئی کہ میرے اور آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پھر اللہ کا قرب پالے یعنی اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اس میں اللہ ذات کے رنگ میں رنگا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، یعنی قصہ مختصر کہ وہ بندہ فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا یعنی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا بولنا اللہ کے نور سے بولنا، اس کا سننا بھی اللہ کے نور سے سننا، یعنی کہ ولی اللہ کا ہاتھ کا بوسہ وہ ظاہر میں تو ہاتھ اللہ کے ولی کا ہے، باطن میں وہ قدرت خدا کا ہاتھ ہے، وہ ید اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر مرشد ہماری طرف نظر کرم کرے تو وہ نظر مرشد کی ظاہری طور پر وہ کہ بندہ ایک بشر بیٹھا ہے سامنے مرشد کی شکل میں جو ہمیں دیکھ رہا ہے، حقیقت میں اس کی آنکھ میں نبی پاک کہتے ہیں اللہ کا نور وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو پھر اس بندے کو خالی بندہ نہیں رہنے دیتا جب اللہ کسی پر کرم کرتا ہے، اللہ اس بندے کو دینی دنیا کی ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک صالحین بندوں کے جو پاس جاتے ہیں ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کی نظروں میں آتے ہیں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، ان کے مزارات پر بھی آتے ہیں۔ اب اللہ کا ولی جب تک اس دنیا میں موجود رہا وہ اس میں اللہ ذات میں فنا رہا، تو جب وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، بشری تقاضا تو ختم ہو گیا مگر جو اس نے اپنی روح پر اپنے قلب پر اس میں اللہ ذات کیا ہوتا ہے نا وہ بقا باللہ کی منزل وہی پر وہی ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسی زندگی میں چلے جاتے ہیں جو اس زندگی سے بہترین زندگی ہے، اور یہ قبریں نہیں ہوتی بلکہ یہ قبریں نہیں، یہ اس میں اللہ ذات کا ایک ایسا سمندر ہوتا ہے کہ جس میں وہ بیٹھ کر لوگوں کو اس میں اللہ ذات عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ السلام سے وارد ہے کہ سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی کہ جس نے میرے روزے کی قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت یعنی سفارش واجب ہو گئی۔ اگر قبروں پر جانا ممانعت ہوتا یا قبروں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا تو رسول خدا کبھی بھی اتنی بڑی بات نہ فرماتے کہ میری محض قبر دیکھنے سے میری قبر دیکھنے ہی سے اس کو میں قیامت کا دن ضرور بخشواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ
اور ایک اور حدیث ہے سرکار نے فرمایا جو میرے دنیا سے انتقال کرنے کے بعد میرے قبر پر آیا ایسے ہے جیسے میری زندگی میں مجھے ملنے آیا. تو گویا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہوں ولی ہوں، کیونکہ یہ نبوت کا فیض ولایت میں آتا ہے. اگر رسول خدا کی قبر محترم کی زیارت کرنے سے زیارت کرنے سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، تو ہم جن اولیاء کے مزارات پر آتے ہیں یہ رسول خدا کی اولاد پاک ہے اور رسول خدا کے یہ امت کے اولیاء اللہ ہے، تو یقیناً نبوت کا فیض ان کی قبروں سے بھی جاری ہوگا. وہ نبوت کا فیض ولایت کی قبر سے بھی جاری ہوگا. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں سے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائنو رب لبیوے ہو لو لو دے وچ اسم اللہ دا ہر دم پیا سنیوے ہو ظاہر باطن این حیاتی ہو پیا پڑیوے ہو اور نام فقیر تنا دا یا حضرت باہو پھر قبر جنا دی جیوے ہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں بھی اللہ اللہ کرتے گزر گئی اور جب یہ اللہ کی ذات میں فنا ہوئے اور اگر دنیا سے پردہ بھی کر گئے یہ اللہ کی ذات میں باقی ہے. اور جو اللہ کی ذات میں باقی جسے کہتے ہیں بقا باللہ یا فنا فی ذات این یاہو، یعنی کہ یہ اللہ کی ہویت میں فنا ہو کر ایسی زندگی پا چکے ہیں کہ اب یہ پوری کائنات میں حاضر و ناظر ہے. کیونکہ یہ عالمی روح میں گئے اور ان کی روح اللہ سے ملی. تو ان اولیاء اللہ کے مزارات پر آنا ایک فیوز و برکات حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ جتنے بھی صوفیہ اٹھا لیں انہوں نے اپنے مرشدوں کے مزار مبارک سے فیض حاصل کیا. اور ایک اور بات سنیں، قرآن مجید میں موجود ہے حضرت زکریا کے گھر بیٹا نہیں ہو رہا تھا، آخر نبی تھا، اللہ کے ساتھ کنٹیکٹ تھا، اس کا وحی نازل ہوتی تھی، مگر 90 سال تک اس کے گھر اولاد نہیں ہو، بڑھاپے کو چلے گئے. لوگوں نے تانا دیا، ایک دن بڑا ہی روئے. حضرت زکریا علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں گئے اور جا کر وہاں پر حضرت زکریا پر وحی نازل ہوئی. پتہ چلا کہ جو مریم ہے یہ اللہ کی ولیہ عورت ہے، خود نبی ہے اور مریم ولیہ ہے، ولی ہے اللہ کی، دوست ہے اللہ کی. اور ہیکل سلیمانی کے ساتھ اس کا ایک گھر بنایا گیا تھا، چھوٹا سا حجرہ بنایا گیا تھا جہاں پر بی بی مریم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی اور اس کے لیے آسمانوں سے پھل بھی آیا کرتے تھے اور بہترین رزق آیا کرتا تھا. حضرت مریم علیہ السلام کا وہ حجرہ تھا. کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فقراء نے لکھا ہے کہ جب زکریا کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی وہ مریم کے حجرہ میں گئے جہاں پر مریم بیٹھا کرتی تھی. اب وہاں پر موجود نہیں تھی، وہ کہیں گھر تھی یا باہر تھی، کہیں بھی تھی. حضرت زکریا اس کے حجرہ میں گئے اور جا کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. اللہ پاک نے زکریا نبی کی دعا کو قبول فرما لیا. جہاں پر ولی اللہ بیٹھ کر عبادت بھی کر لے وہ جگہ پر جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا. اور زکریا کو اللہ پاک نے یحییٰ بیٹا عطا فرمایا. جب زکریا نے مریم کے حجرہ میں کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ نے بہترین وارث اور خود نام رکھا یحییٰ. یہ وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا قرآن میں، یحییٰ. تو یہ حضرت مریم جس جگہ، اب مریم نبی نہیں ہے ولی ہے، تو ولی اللہ جس جگہ پر عبادت کر لے اس جگہ پر دعائیں قبول. تو جس جگہ پر ولی اللہ قیامت تک آرام کریں گے. اور یہ وہ ولی اللہ ہے جو امت محمدیہ کے ولی اللہ ہے کہ جن کی شان شیان کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. جیسا غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سرکار نے ایسے باطن میں دیکھا اور فرمانے لگے او اسرائیلی زمین پر آ، او اسرائیلی زمین پر آ. پھر 3 بار کہا تو وہ ایک بندہ بزرگ ضعیف غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. تو غوث پاک نے مریدوں سے کہا پہچانا یہ کون ہے؟ نہیں حضرت. فرمایا یہ خضر خواج ہے. تو خضر سے پوچھنے لگے خضر 1,24,000 نبیوں کے امت کے ولی دیکھے ہوں گے،
بتا عبد القادر جیسا ولی تو نے پچھلی امتوں میں دیکھا ہے؟ تو خواجہ خضر کہنے لگے عبد القادر جیلانی میں نے پچھلی ساری امتوں کے نبیوں کی امت کے جو نبیوں کے امتی تھے ان میں جو ولی تھے میں نے تیرے پائے کا ولی انہوں میں نہیں دیکھا. یعنی کہ امت محمدیہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ خواجہ خضر نے بھی ایسا ولی اللہ نہیں دیکھا. تو میرے بھائیوں یہ تو امت محمدیہ کے اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء سے نبی پاک نے دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں اللہ کا ولی زندہ ہو پھر بھی فیوض و برکات بانٹتا ہے, اللہ کی عطا سے دیتا ہے, اللہ کی عطا سے بخشتا ہے, اللہ کی عطا سے بیٹے دیتا ہے, اللہ کی عطا سے بیٹیاں دیتا ہے, اللہ کی عطا سے بیڑے پار کر دیتا ہے, اللہ کی عطا سے مریدوں کی قسمتیں بدل دیتا ہے. علامہ اقبال نے کہا خودی کی جلوتوں میں مصطفی اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی, زمین و آسمان عرش و کرسی اور خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. اللہ کے ولی اپنے اندر ہی زمین و آسمان کو سما کر بیٹھے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ اللہ کے ولی دنیا میں ہوں تب بھی فیض دیتے ہیں, دنیا سے چلے جائیں جانا کہاں ہے, ایک جہاں سے دوسرے جہان میں, اور یہ وہ جہان اس جہان سے کھربوں گنا بہتر ہے جہاں پر یہ اولیاء اللہ موجود ہیں. تو میرے بھائیوں یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اب کوئی بندہ یہ کہیے جو قبر میں چلا گیا وہ کیا دے گا ہمیں. تو نبی پاک قبرستان سے گزر رہے تھے, صحابی نے قبر سے محض ٹیک لگائی تھی تو رسول خدا نے کہا پیچھے ہٹ, کیا تجھے پتہ نہیں قبر والے کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اب قبر والا تو منو نیچے مٹی کی ہے تو اوپر تو وہ ڈھیری لگی ہے, تو اس پر ہاتھ رکھنے سے قبر والے کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جب عام مرا ہوا بھی تکلیف اور خوشی محسوس کر سکتا ہے, اور میرے نبی نے فرمایا قبرستان جاؤ تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور. اب وہ منہ میں کہے یا لاؤڈ سپیکر میں کہے, جہاں جہاں کوئی دفن ہوگا وہ وعلیکم السلام کہے گا. اچھا ایک عام مرا ہوا ہمارے سلام کا جواب دے سکتا ہے تو داتا علی حجویری کیوں نہیں دے سکتے, بابا فرید کیوں نہیں دے سکتے سلام کا جواب, نور محمد صاحب کیوں نہیں سلام کا جواب دیتے, فقیر عبدالحمید صاحب کیوں نہیں دے سکتے. بس ایک بغض اور ایک ضد ہے لوگوں کی کہ لوگ باقیوں میں یہ چیز مانتے ہیں مگر اولیاء اللہ کے لیے ان چیزوں سے منکر ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں ترازو کو برابر رکھے, جو اللہ نے اپنے اولیاء کو مقام دیا ہے یہ اولیاء اللہ کا مقام اللہ دن بہ دن بڑھاتا جاتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ جیسے داتا علی حجویری کا مزار تھا اور اب دیکھیں بابا فرید کا آج سے 100 سال پیچھے چلے جائے مزار تو اب دیکھیں, اب کتابیں ان کی اور ان کے فیوض و برکات اور ان کا دربار عالی شان. ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ اپنے بندوں کو عزتیں عطا کرتا ہی رہتا ہے. کیوں کرتا ہے بھلا؟ وہ فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ, اللہ کی ذات میں باقی ہے. تو جو اللہ کی ذات میں ہے اس کو عروج ہی آتا ہے, زوال نہیں آتا. اللہ کے ولی دنیا میں بھی ہوں تو عطا کرتے ہیں, دنیا سے چلے بھی جائیں تو بھی عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ ہمیں سب کو اولیاء اللہ کی محبت, اولیاء اللہ کے فیوض و برکات عطا فرمائے. صحیح عقیدہ جو اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے, جو کسی کو کافر نہیں کرتے تھے, جہنمی نہیں کرتے تھے, نفرت نہیں کرتے تھے, بلکہ کافروں کو سینے سے لگا کر ایمان کی دولت عطا کرتے تھے. کسی کو جہنمی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تھے, بلکہ یہ وہ اولیاء اللہ ہے حضرت فقیر عبدالحمید صاحب جنہوں نے لاکھوں غیر مذہب کو سینے سے لگایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. ہم جیسے گمراہوں کو سینے سے لگایا اور ہدایت کی روشنی عطا کر دی. میرے بھائیوں اب ہماری نسلیں بھی اس آستانے اور اس ولی کامل کی غلامی کرتے رہے, پھر بھی ہم ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے, ان کی نیکیاں نہیں بھلا سکتے. اور میرے بھائیوں آج وقت ہے ہوش کے ناخن لیں, اللہ کے ولی سچے برحق ہیں, ان کے نقشے قدم پر چلے, ان کا دامن پکڑ لیں, اللہ کے ولیوں کے ہو جائیں. اللہ کی قسم اس سائیں کا, محبوب پیر کا یہ ایک طرح کا دعویٰ ہے کہ جب سے ان کے اولیاء کے لڑ لگ گئے اللہ نے ہماری تقدیر کو بدل دی, قسمتیں بدل گئی, زیارات کے دروازے کھل گئے, اس میں اللہ ذات کا نور سینوں میں سما گیا, چہروں پہ نور الہی, سینوں میں نور الہی. الحمدللہ
اور آج پوری دنیا پر میرے مرشد حق نور محمد نوری اور حق حمید یا حمید کا نعرہ اللہ پاک نے بلند کروا دیا، کسی کے ذریعے بھی کروایا، جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی سنگت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محبوب پیر زندہ باد، محبوب پیر زندہ باد، محبوب پیر زندہ باد۔